شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان. ناظرین کرام، السلام علیکم. میں ذیشان حیدر لے کے حاضر ہوا ہوں آپ کا اپنا پروگرام فضیلت رمضان. آج کے دن بندہ اپنے خدا سے 3 چیزوں کو مانگ رہا ہے. اے میرے پروردگار، آج کے دن تو احسان و نیکی کو میری نگاہوں میں اچھا بنا دے. آج کے دن برائی کو میری نگاہوں میں ناپسند بنا دے. اور آج کے دن اپنے غضب کو اور جہنم کی آگ کو مجھ سے دور کر دے. انسان نیچرلی طور پہ، فطری طور پہ ہر اس چیز کو پسند کرتا ہے جو اچھی ہوتی ہے، اور ہر اس چیز سے دور بھاگتا ہے جو بری ہوتی ہے. لیکن اچھے اور برے ہونے کے ساتھ ضروری ہے کہ انسان کو اس کی اچھائی اور برائی کا علم ہو. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اچھی ہیں لیکن ہم کو معلوم نہیں ہوتی. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بری ہے لیکن ہم کو نہیں پتہ کہ یہ بری ہیں. اس کے نتیجے میں ہم بری چیزوں کو انجام دیتے ہیں اور اچھی چیزوں سے دور بھاگتے ہیں. بندہ اپنے پروردگار سے اسی چیز کو طلب کر رہا ہے کہ آج مجھے توفیق دے پروردگار کہ میں پہچان سکوں کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. جب اچھائی اور برائی کو جان لوں گا تب میرے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ میں تیرے عذاب اور تیرے غضب سے دور بھاگ سکوں. احسان اور نیکی اسلام نے بہت زیادہ اس کی تاکید کی ہے. اسلام کے اندر دوسروں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین. پروردگار ان بندوں کو زیادہ دوست رکھتا ہے جو لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں. سورہ رحمان میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ آیت ہم کو ایک پیغام دے رہی ہے، ایک میسج دے رہی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کر رہا ہے، اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کر رہا ہے تو انسانیت کا فریضہ یہ ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرو، اسی طرح سے نیکی سے پیش آؤ جیسے وہ تمہارے ساتھ نیکی سے پیش آ رہا ہے. اسلام جو کہ ایک اجتماعی دین ہے جو ہر انسان کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے جو ایک دوسرے سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے. اسی لیے اسلام کے اندر پڑوسیوں کے بہت ہی زیادہ حقوق بیان کیے گئے ہیں. حد یہ ہے کہ 40 گھر کے اطراف میں جتنے لوگ بھی رہتے ہیں وہ سب پڑوسی شمار کیے جاتے ہیں. اگر کوئی انسان خود کھانا کھا کے سو جائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا رہے تو اسلام کی نگاہ میں وہ مسلمان نہیں ہے. لہٰذا ہمارا فریضہ یہ ہے ہم خود بھی نیکی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی نیکی سے پیش آئیں. ایک چیز جو انسان کو جاننا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کی نیکی کو برباد کر دیتی ہے. نیکیاں کر لینا، احسان کر لینا ایک الگ کام ہے، لیکن پھر اس کو محفوظ رکھنا، اس کو باقی رکھنا ایک الگ فعل ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ اپنے صدقات کو جتا کے برباد نہ کرو. مثال کے طور پہ اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی گئی ہے، کوئی اگر فقیر آ گیا، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ نے پیسے دے دیے تو ضروری نہیں ہے کہ پیسے دینے کے بعد اس کو جتایا جائے. اگر کسی نے یہ بات جتا دی کہ میں نے فلاں آدمی کو اتنے پیسے دے دیے، وہ محتاج تھے، تو یہ جو نیکی ہے یہ برباد ہو گئی. اسی لیے معصومین کا حکم ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگنے پائے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی حاجت تم پوری کرنے جا رہے ہو وہ اپنی پوری عزت لے کے تمہارے سامنے آیا ہے. اگر تم نے 4 لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کہ میں نے اس کی حاجت کو پوری کیا ہے تو اس کی عزت برباد ہو جائے گی، عزت نفس تباہ ہو جائے گی. لہٰذا نیکی کر کے اس کو پوشیدہ رکھے انسان. جتنا انسان نیکی کو پوشیدہ رکھے گا، چھپا کے رکھے گا، اتنا خدا اس سے خوش ہوگا.
احسان و نیکی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کی حاجتوں کو پورا کرے، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ معصومین کے ذریعے بہت سی ایسی روایتیں ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو کسی مومن کی حاجت کو پورا کرتا ہے اس کا کیا ثواب ہے۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام رسول اکرم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن کی حاجت کو پورا کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے خداوند کریم کو خوش کیا، اور جو خداوند کریم کو خوش کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ گویا اگر مومن کی ایک حاجت کو پورا کیا جا رہا ہے تو اس حاجت کے بدلے میں پروردگار عالم جنت دے رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ حاجت بہت بڑی ہو، اگر چھوٹی حاجت بھی کوئی پوری کر رہا ہے تو اس کے بدلے میں بھی پروردگار عالم جنت عنایت کرے گا۔ اس کے علاوہ روایات بہت زیادہ ہیں کہ مومن کی ایک حاجت کو پورا کرنا خدا کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ کوئی انسان 20 حج انجام دے، یعنی 20 حج کی زحمت ایک طرف اور ایک مومن کی حاجت کو پورے کرنے کی زحمت ایک طرف۔ خدا کو یہ زحمت زیادہ پسند ہے جس میں ایک مومن کی حاجت پوری ہو رہی ہے۔ یا دوسری روایت میں آیا ہے جب کوئی بندہ مومن کسی کی ایک حاجت کو پورا کرتا ہے تو پروردگار عالم قیامت میں اس کی 1,00,000 حاجتوں کو پورا کرے گا۔ کوئی مقابلہ نہیں ہے، دنیا کی ایک حاجت، ایک چھوٹی سی حاجت کو انسان پورا کر رہا ہے، خداوند کریم کتنا بڑا اجر دے رہا ہے کہ 1,00,000 حاجتوں کو پورا کرے گا۔ معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر احسان و نیکی کی اتنی قدر و قیمت ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ اسلام ایک انسانیت کا دین ہے، اور وہ اس لیے کہ انسان انسانیت کے دین کا نام ہے۔ انسانوں کے ساتھ نیکی کرنا، حیوانوں کے ساتھ نیکی کرنا، حد یہ ہے کہ اسلام میں یہاں تک وارد ہوا ہے کہ آپ درختوں کو بھی بلا وجہ نہ کاٹیں، اس کی پتی کو بھی بلا وجہ نہ توڑیں، اگر ضرورت ہے تو توڑیں، حیوان کو بلا وجہ نہ ماریں، اور اگر مارنا بھی ہے تو اس کے چہرے پہ نہ ماریں۔ یہ سارے احکام اس لیے ہیں تاکہ اسلام کی حقانیت اور اسلام کا امتیاز سب کے سامنے آئے۔ اگر اس احسان اور نیکی کی اہمیت کو پہچاننا ہے تو بہترین آیت قرآن میں موجود ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے احسان کو اپنی عبادت کے ساتھ ملا کے ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یاد رکھو خدا کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ عبادت فقط پروردگار کی ہوگی، اور احسان اور نیکی والدین کے ساتھ یعنی ماں باپ کے ساتھ ہوگا۔ احسان کو اپنی عبادت کے ساتھ لا کے ملا دیا، اتنی اہم چیز ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا اس کا اپنا خاص اجر ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، جنہوں نے بچپنے میں ان کو پالا ہے، ان کو بڑا کیا ہے، ان کے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں، جب وہ خود بڑے ہوتے ہیں تو ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ آخری عمر تک تمہارا فریضہ ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھو، یہ سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑا احسان ہے۔ خدا کو یہ بات سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کی حاجت کو پورا کر سکتا ہے لیکن وہ اس بات سے انکار کرتے۔ 7ویں امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا واقعہ ہے کہ آپ کے ایک صحابی تھے جناب ابراہیم، جو غربت میں زندگی گزار رہے تھے۔ وہ ایک دن علی بن یقطین کے پاس پہنچے اپنی حاجت کو لے کے۔ علی بن یقطین جو امام کے خاص صحابیوں میں سے تھے، امام کے حکم سے وہ بادشاہ کے وزیر بنے تھے۔ علی بن یقطین نے ملنے سے انکار کر دیا، ابراہیم کی حاجت کو پورا نہیں کیا۔ جناب ابراہیم چلے آئے، امام کو جب معلوم ہوا، اور علی بن یقطین حج کرنے کے بعد جب امام سے ملنے کے لیے آئے تو امام نے ملنے سے انکار کر دیا۔ علی بن یقطین بہت پریشان ہوئے، پوچھا کہ آخر مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی کہ جس کی بنا پہ امام اس بات کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میں ان کی زیارت کروں۔ امام نے کہا کہ تمہارے در پہ میرا ایک دوست آیا تھا اپنی حاجت کو لے کے، ابراہیم نام کا، تم نے اسے واپس کر دیا۔ اب یہ اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوئے، چاہا کہ امام سے معافی مانگیں۔ امام نے کہا جا کے ابراہیم سے معافی مانگو۔ اپنے وقت کے بادشاہ کا ایک وزیر جس کو امام کہہ رہے ہیں کہ جا کے ایک عام آدمی سے معافی مانگو۔ علی بن یقطین نے کہا مولا میں مدینے میں ہوں، وہ کوفے میں ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس سے معافی مانگوں؟
مولا نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے ملاقات کروں، تم سے خوش رہوں، تو ابھی سواری لے کے کوفے جاؤ اور اس سے جا کے معافی مانگو۔ علی بن یقطین سواری لے کے کوفے جاتے ہیں، ابراہیم کے دروازے پہ جا کے ابراہیم کو پکارتے ہیں۔ ابراہیم اپنے گھر سے باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ علی بن یقطین وزیر میرے گھر پہ موجود ہے۔ علی بن یقطین کہتے ہیں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ ابراہیم نے کہا ہاں میں نے تم کو معاف کیا، لیکن علی بن یقطین اپنے چہرے کو زمین پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک تم اپنا پیر میرے چہرے پہ رکھ کے نہیں رگڑتے اور نہیں کہتے کہ میں نے تمہیں معاف کیا، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ابراہیم نے یہی کام کیا۔ علی بن یقطین مطمئن ہو گئے، امام کی بارگاہ میں آئے، کہا مولا میں نے ابراہیم سے معافی مانگ لی، ایک چھوٹی سی حاجت کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے میرے امام نے علی بن یقطین جیسے صحابی سے یہ کہا کہ تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر کسی مومن کی حاجت کو پورا کرنا کتنا اہم ہے اور اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہم کو توفیق دے کہ جب ہمارے دروازے پہ تیرا کوئی بندہ اپنی حاجت کو لے کے آئے تو ہم اس کو پورا کر سکیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔ شهر رمضان يا شهر رمضان، شهر رمضان يا شهر رمضان، شهر رمضان يا شهر رمضان، شهر رمضان يا شهر رمضان.